آج کے دور میں بوٹاکس, فلرز, ایسٹیٹکس, ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ, اس کا میڈیکلی کیا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے؟ یہ کروا لینے چاہیے, نہیں کروانے چاہیے؟ ہاں, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کا جواب دینے میں بھی بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا مجھے کیونکہ کسی زمانے میں یہ 50% آف دا پاپولیشن پہ اپلائی ہوتا تھا, یعنی لیڈیز پہ. جی جی. لیکن اب یہ ادر جینڈر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. میں نے خود کروایا وہ ہے ٹرانسپلانٹ میرا وہ 1 سال پہلے تقریباً. پہلے تو یہ کوشش کریں کہ جو نیچرل چیزیں ہمیں ملی ہیں کسی طرح وہی لمبی سسٹینڈ رہ جائیں. ٹھیک ہے. بال کیوں گرنا زیادہ ہو گیا, سوچنے کی ضرورت ہے. بال اس لیے گرنا زیادہ ہو گیا کہ ہم جو شیمپو خرید رہے ہیں ان ملکوں کے اندر وہ نقلی بھی مل جاتے ہیں. بالکل, وہ ایکچوئل فیکٹری میں نہیں بنے ہوتے, وہ کسی گھر میں فیک پیک ہوئے. اب وہ کیمیکلز ہیومن یوز کے لیے بنے ہی نہیں ہیں, اس میں وہ والی وہ ڈٹرجنٹ ہے ہی نہیں, وہ کچھ اور ہے. تو اب جب ہم ایک نقلی شیمپو بھی لے بیٹھے ہیں تو ہمارے بالوں کے لیے وہ بہت کافی ہے ان کو اڑا دینے کے لیے. تو اسی طرح جب ہمارے بال گیلے ہوتے ہیں اور ہم اس میں ٹاول سے زور سے ڈرائی کر بیٹھتے ہیں تو وہ بہت سے بال جتنے اکھڑنے اس سے زیادہ اکھڑ جاتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر چھوٹا پودا ہو, اگر وہ گیلی زمین میں آپ اس کو اکھاڑیں تو وہ فوراً اکھڑ جائے گا, لیکن اگر ڈرائی ہو تو آپ اکھاڑیں تو وہ تھوڑا سا زور لے گا. تو اگر گیلے بال ہوں ہم ان کو ہارشلی ہینڈل کر دیں یا کنگھی یا ہیئر برش کو تیز ایسے مارتے ہیں گیلے بالوں میں تو وہ زیادہ گرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود احتیاط کرنی ہے. ہاں, جہاں تک لگوانے کی بات ہے اس میں جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ظاہر ہے وہ اور زیادہ بہتر گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ بال لگنے سے ان کی بال لک کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ہم بولے جانے سے پہلے دیکھے جاتے ہیں. بالکل. تو دیکھے جانے میں چہرے پہ بال بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس لگوانے میں تو غالباً کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کاسمیٹکس پہ میں محتاط بات کروں اور کوئی اس سے یعنی اوفینڈ نہ ہو, کوئی ایسا کسی کے خلاف نہیں ہے. دنیا کی جو بہت بڑی انڈسٹریز ہیں ان میں سے کاسمیٹک انڈسٹری ایک انڈسٹری ہے, مینی بلینز آف ڈالرز کی ہے. بالکل. اور کسی بھی انڈسٹری میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کو ریکرنگ کسٹمرز چاہیے ہوتے ہیں, ایک دفعہ والا نہیں, بار بار والا. بالکل. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ہی دفعہ پروڈکٹ انہوں نے بیچی اور وہ دوبارہ آیا ہی نہیں بہت سال تو ایسے تو نہیں چلے گا. نئے کسٹمر کب تک آپ ڈھونڈیں گے. بالکل. تو کاسمیٹکس اور میک اپ میں بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے کہ اوریجنل چیز یوز کریں. ایک بھی فیک چیز مل گئی تو وہ جو فیس ہے, جو مین ظاہر ہے آپ کا دنیا دیکھتی ہے, اس کو ایسا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ اس کی پھر سالوں میں بھی ریکوری ہو نہیں پاتی. ینگ لیڈیز کے اندر, بچیوں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی فیک چیز لگا لی چہرے پہ تو یا کسی دوسرے کا یوز کر لیا, کوئی ٹرانسمٹ ہو گیا, کوئی فنگس, کوئی ایسا الرجن, کوئی چیز, کوئی انفیکشن یا فیک. میں محتاط ہوں بہت, یہاں آ کے میری زبان رک گئی ہے لیکن لوگ سمجھ جائیں گے. اچھا, ویسے آپ زیادہ محتاط ہو رہے ہیں. میرے پاس وہ ڈاکٹر شائستہ آئی تھی, وہ ہیں ایسٹیٹک کی, انہوں نے بھی بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں بنتی ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ آپ کا یہ نقصان کر دیتی ہے, یہ کر دیتی ہیں. دیکھیں, پوری دنیا سے جو ایک سسٹم ہے نا ٹھگی کا, جی یہ ہمیشہ سے چلتا ہے اور یہ بیس ہوتا ہے آپ کے کسی خواہش یا لالچ پہ. بیسیکلی مثال کے طور پہ جتنے بھی آن لائن یہ فراڈز ہو رہے ہیں وہ لالچ کی بیس پہ کہ آپ کو ایک پیغام آیا کہ اگر آپ ہمیں اس میسج پہ کال کریں یا اس نمبر پہ رپلائی, آپ کو یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, یا آپ ہمیں یہ ڈیٹا دے دیں تو ہم آپ کے لیے یہ لے آئیں گے, یہ سستی گاڑی, ٹریکٹر, بائک. تو اس میں لوگ کتنا نقصان اٹھاتے ہیں. کس کی غلطی تھی؟ خود اپنی. اور وجہ کیا تھی؟ اویئرنیس نہیں تھی. جتنے بھی یہ طریقے ہیں ہیکنگ کے, فشنگ کے, جس میں آپ کو وہ لالچ والا میسج بھیجتے ہیں, آپ کھولتے ہیں لنک, پھر آپ آگے اس پہ چلتے ہیں تو آپ کا ہر چیز ہیک ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہاں پہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی گورا نظر آنا چاہتا ہے تو یہ اس کی ایک خواہش ہے, اس خواہش کو پھر لوگ کیش کرتے ہیں, وہ ان کریمز میں, ان چیزوں میں بعض دفعہ اسٹیرائڈز بھی ڈال لیتے ہیں تو عارضی طور پہ اثر تو آتا ہے, اثر مل جاتا ہے. بالکل. اور لیکن بعد میں جو یہاں اتنے زیادہ بال اگاتے ہیں وہ اس کا کہاں, وہ پھر ٹھیک ہے وہ دوبارہ جانا پڑے گا, وہ لیزر ہیئر ریموول ہوگا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ پھر نا ایک ریکرنگ پروسیس ہے. بالکل صحیح بتا رہے ہیں, اور یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ کسی کا نام نہیں لے رہے, بغیر نام لیے آپ ایک لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. جس طرح آپ نے ایک سستی گاڑی وغیرہ کی بات کی, آپ کچے کے ڈاکو اسی طرح تو اغوا کرتے ہیں نا بھائی. اگر آپ نہ سستی گاڑی خریدو آپ نہیں اغوا ہوں گے. آپ ان کو کتنی کالیں آتی ہیں کہ آپ کا یہ نام نکلا ہے, آپ کا یہ ایڈریس ہمیں فلاں. تو اگر آپ ہوشیار سے دیکھیں, سادہ ہونا اچھی بات ہے مگر سادہ ہونا ایک ایپ بھی ہے. مطلب دھوکے کھا لینا کہیں بھی کوئی پرائڈ کی بات نہیں ہے. بالکل. تو جو بھی اس زمانے کی ٹھگی ہے یا دھوکے کے طریقے ہیں وہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس اسٹینڈ یا ریلوے اسٹیشن پہ وہ
آتے تھے آپ کو باتوں میں لگاتے تو آپ کا بیگ وغیرہ شاید لے لیا کرتے. اب وہ ایڈوانس ہو گئے, اب وہ آپ کا ٹوٹل بینک اکاؤنٹ خالی کرتے ہیں. پہلے جیب کترا آپ کا ایک والیٹ لیتا تھا, قسمت ہے کتنے پیسے ہیں اس میں, اب وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ٹوٹل اس پہ اپروچ کرتے ہیں, آپ سے لے کے آپ کا پن کوڈ, آپ کا پاسورڈ کوئی طریقے لگا کے وہ پورا خالی کر دیتے ہیں آپ کا, اور وہ پیسے چلے جاتے ہیں بعض وقت باہر کسی دوسرے دور کے ملک. پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لا نہیں سکتا آپ جو بھی کوشش کر لیں, کیونکہ جو کرنے کا کام تھا وہ پہلے کرنا تھا آپ نے. اچھا, آپ اس میں کافی محتاط ہو رہے, میں بغیر محتاط ہوئے یہ بات کر دیتا ہوں کہ وہ پاکستان میں بھی چلے جائیں تو واپس نہیں ملتے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جائیں, اداروں کے پاس چلے جائیں, وہ کہتے ہیں بھائی 2-4-5 لاکھ تھا, عدالتوں میں ذلیل ہو گئے, وکیلوں کے پیسے بھرو گے, اس سے ڈبل تمہارے پیسے لگ جائیں گے. تو اللہ کے حکم سے کسی کو بھی واپس ملے نہیں ہیں, انلیس کہ کوئی بہت خاص بندہ ہو, کسی کا منظور نظر ہو, اس کو مل جائے. ورنہ جس کے ساتھ ہو جائے ان کو نصیحت بھی یہ کہ جو ہو گئے آپ یہ سمجھیں اللہ نے آپ کو 2.5 لاکھ میں ایک نصیحت عطا کر دی ہے, تو مزید 5-10 لاکھ اس نصیحت کے اوپر نہ لگائیں, اس کی لیمینیشن کرانے پہ, پر جتنے کی مل گئی ہے. اور ایک عقل مند لوگ بات کرتے ہیں کہ خود تجربہ کر کے بھی ہم سیکھتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ ہم دوسروں کے تجربے سے سیکھیں. بالکل, لاکھوں لوگ اب تک لٹ چکے ہیں اور لاکھوں لٹ رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم اس لسٹ میں شامل ہو جائیں, ہم ان کروڑوں میں رہیں جو ابھی نہیں لوٹے, اور اویئر ہو جائیں, اپنے پیاروں کو بھی بتا دیں. اچھا, جو اس میں آپ نے جو شروع میں ایک بات کی تھی نا ابھی کہ لالچی, وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے نا تو ٹھگوں کی زندگی بہترین ہے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو کاسمیٹکس کی مجھے بعض دفعہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ینگ بچیاں چند سالوں کے وہ اچھے نظر آنے کے لیے, ظاہر ہے بہت ہیوی میک اپ ہو رہا ہوتا ہے اسپیشلی فیشن انڈسٹری کے اندر, تو اس سے ان کی وہ لائف بہت شارٹ کر دیتے ہیں. وہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ایک بیج ہے, اس کا ایک 5 سال میں درخت سے پھل آتے ہیں, اگر بیج کو توڑ کے ہم کہیں کہ اس سے آم نکل آئے تو بیج سے تو نہیں نکلے گا, وہ اس کا ایک پروسیس ہے. تو اوور میک اپ کر کے کیمیکل, بیسیکلی میک اپ سمجھیں کیا ہے لفظ میک اپ, ہم کسی کو کہتے ہیں پلیز میک اپ دا ڈیفیشنسی, اپنی کمیوں کو پورا کرو. تو یہی ہے, اگر کوئی کمی ہے ہی نہیں, اللہ نے جیسا بنایا ہے بہترین بنایا ہے, کوئی زیادہ کمی نہیں ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے, ماننا تو اپنی مرضی ہے, کون مانتا ہے آج کل, لیکن یہ ہے کہ میک اپ کو کم سے کم یوز کریں, جتنا بیئر منیمم ضروری ہو, اور اس میں بہت انشور ہوں کہ یہ اوریجنل پروڈکٹ ہے, یہ کاسمیٹکس اور اسکن کے لیے بنی ہے, وہ فیک نہ کہیں سے آپ کو کوئی چیز مل جائے جو اسکن کے لیے نہیں ہے. پھر ڈاکٹروں کے بہت لمبے چکر ہیں, اور ایک کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے, اس میں پھنس جاتے ہیں لوگ, اور 40s-50s میں پھر میک اپ کے بغیر جو چہرہ ہے وہ بڑا مختلف سا نظر آتا ہے, بلکہ ڈراؤنا سا بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, اللہ معاف کرے. ہاں, بس میں ذرا بہت ہی محتاط اس سے کام لیتا ہوں. مثلا اس میں اگر آپ ریئلٹی ہے نا, اللہ نے آپ کو جیسا بنایا, آپ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کریں, لیکن آپ اس کو چینج کرنے کے لیے جب کریں گے تو پھر کئی سال بعد وہ آپ کو اس کے دوسرا کیمیکل ہے نا. دیکھیں کیمیکل جب بھی لگے گا نا, اس کا شارٹ ٹرم میں ایک افیکٹ ہے, ایک لانگ ٹرم ہے. لانگ ٹرم پتہ ہی نہیں ہے نا, کیونکہ وہ 20-30 سال بعد آنا ہے. تو ابھی تو ان کاسمیٹکس کو لگتے ہوئے ٹوٹل 20-30 سال ہیں لوگوں پہ, تو ابھی اس کے لانگ ٹرم ریزلٹس آنا باقی ہیں. تو باقی تو میں اس پہ بس میری زبان بند ہے. لیکن آپ نے کافی کچھ بتا دیا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑی پروڈکٹیو بڑی زبردست ڈسکشن ہے, میں نے خود بہت کچھ سیکھا. لاسٹ پہ ہماری پبلک کے لیے کوئی میسج ہوتا ہے وہ ہم اپنے گھر سے ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں, کوئی میسج دیں پبلک کو, خاص طور پہ ڈپریشن کے مریضوں کو, یا ہر طرح کا, ہر بندہ ہی آج کل تو مریض ہے, آج کل نوجوان بھی دیکھ لیں میڈیکیشن پہ ہیں, ہر بندہ ہی آج کل میڈیسن پہ لگا ہوا ہے, کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں, جو ہمارا انسانی ذہن ہے یہ بہت ہی اعلیٰ اور پاورفل آرگن ہے, اور اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ اس سے آپ جو کام لینا چاہیں یہ وہ رزلٹس پروڈیوس کر دیتا ہے. اور ہمارے دماغ کے 2 بڑے حصے ہوتے ہیں ورکنگ کے لحاظ سے, ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ, ایک ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ. بالکل, کانشیس مائنڈ وہ ہے جیسے ہم یہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں, چھت کو دیکھ رہے ہیں, ٹیبل کو دیکھ رہے ہیں, اور سب کانشیس مائنڈ وہ ہوتا ہے جو ہمیں دیوار کے پار بھی دکھا سکتا ہے, جو ہماری سوچ, جو ہمارا تخیل ہے, خیال ہے. تو اپنے اس سب کانشیس مائنڈ کو اسٹرانگ کریں, یہ آپ کے لیے وہ کچھ کر دے گا جو آپ سوچ سکتے ہیں, اور وہ کچھ بھی کر دے گا جو ہم نہیں سوچ سکتے, بیکاز وہ اس میں اتنی پاور ہے کہ جو جتنی ایکسپلور کرا لے اس سے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ حافظ احمد صاحب فار دا آنر اینڈ فار دا ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.